پر مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی سپریم پاور ہے, کوئی شکتی ایسی تو ہے جو آپ کی ہیلپ کرتی ہے اس سمے, کیونکہ ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ جا رہے ہو کہ لوگوں کو ہنسانے جا رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے پھر کچھ اوپر والا آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس سمے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. دوستو, ہر انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہوا ہے. اب کچھ لوگ اس دنیا کو عارضی سمجھ کر آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں جسے ہم امتحان کہتے ہیں, جبکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف اس دنیا پر یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ آخرت میں حساب ہوگا. کپل شرما بظاہر تو ایک ہندو ہے, لیکن آج کل اکثر ہندوؤں کو بھی پتا ہے کہ ہم یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ سب فضول ہے, اصل طاقت کوئی اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے. تو ایسے ہی کپل شرما بھی یہی سوچتا ہے اور یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں تو لوگوں کو بس صرف ہنساتا ہوں اور یہ کافی ثواب کا کام ہے, تو شاید اسی وجہ سے آخرت میں بخشش ہو جائے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت تو موجود ہے جو آخرت میں ہم سب کا حساب لے گا. اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ غیر مسلموں میں بھی بہت لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں لیکن بس صرف نہیں لاتے تو ایمان نہیں لاتے, کیا وہ بھی اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکیں گے؟ یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عیسائی خاتون نے کیا, جس میں عیسائی خاتون نے مدر ٹریسا کا مثال دیا جو کہ عیسائی نن ہے. You may have answered this question in part already. On the question of dawah, many people ask me how is it just for a very good, righteous non-Muslim to go to hell? For example, Mother Teresa. What happens to their good deeds and what is the best way to answer them? Thank you. اس سوال کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کی سورہ العصر سے دیا اور بتایا کہ جنت جانے کے لیے کسی بھی انسان میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. اصل میں اعمال تو اور بھی اچھے کر لینے چاہیے, لیکن کم سے کم 4 ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ترجمہ کر کے بتایا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے, اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کاموں کے لیے دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور صبر رکھتے ہیں. As I mentioned in my talk, the criteria to go to heaven, the criteria to go to Jannah are 4 according to Surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is very in a state of loss, except those who have faith, those who have righteous deed, those who do dawah, and those who exhort people to patient perseverance. اب جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں تو سچے دلائل اور مثالوں سے سمجھاتے ہیں. تو ایک اسکول طالب علم کا مثال دیا کہ فرض کرو کہ کوئی طالب علم سائنس پڑھتا ہو اور اس کو 6 مضامین پڑھائے جاتے ہوں. جب امتحان دیتا ہے تو 5 مضامین میں بہت ہی اچھے نمبر لیتا ہے لیکن سائنس سبجیکٹ کو فیل کر دیتا ہے, تو کیا وہ انسان پاس آؤٹ تصور کیا جائے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جس طرح کلاس میں پاس ہونے کے لیے سارے مضامین میں پاس ہونا لازمی ہے, تو اسی طرح جنت جانے کے لیے بھی ایمان, تقویٰ, دعوت اور صبر ضروری ہے. اب یہاں پر اگر ہم کپل شرما کو لے لیں تو بظاہر چلو وہ ایک نیک انسان ہوگا, دوسروں کی مدد بھی کرتا ہوگا, لیکن ساتھ میں وہ شراب پیتا ہے, بیہودہ لڑکیوں کے ساتھ شو میں بھی آتا ہے, لیکن ان سب سے بڑی بات وہ ایمان نہیں رکھتا. تو جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا جنت میں نہیں جا سکے گا. I passed my ICSE in 1992. There were minimum 6 compulsory subjects. I ask you the question, sister. In science, in 5 subjects out of 6, I get 99 out of 100. In 1 subject, I get 10 out of 100. In science, will I pass standard 10? Yes or no? But I got 99 in English, 99 in Hindi, 99% in history. If I fail in any one subject, I fail. اب چونکہ لڑکی نے مثال ہی مدر ٹریسا کی دی تھی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اسی مثال کو آگے رکھا. تو آپ ان کو اچھے اعمال والا سمجھتی ہیں, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں, نہ ہی دیگر عبادات کرتی تھیں, یہ سب بھی اچھے اعمال میں آتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ چلو مان بھی لو کہ مدر ٹریسا اچھے اعمال والی خاتون تھیں, لیکن ایمان تو نہیں رکھتی تھیں اور ایمان کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا وہ شرک تو کرتی تھیں اور شرک حرام ہے. بائبل سے بھی واضح کروا دیا کہ وہ عیسائی مذہب میں بھی شرک کو حرام قرار دیتے ہیں. Mother Teresa was righteous. Righteousness includes offering salah, giving zakat, many things. But even if I agree with you for sake of argument or with a non-Muslim, then Mother Teresa was righteous for sake of argument. She gets 99 only in 1. What about Iman? If she does shirk, which is even mentioned in the Bible. عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو خود الفاظ میں بتایا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو خدا سمجھتے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نصیحت کی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، یعنی جو عیسائی لوگ ہیں، کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تیرا رب ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، اور آخرت میں ان کے چہروں کو جلایا جائے گا، یعنی کہ سخت سزا ملے گی۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو شرک کرے گا وہ معافی کے قابل نہیں ہوگا اور آخرت میں جہنم میں ہوگا۔ Jesus Christ, peace be upon him, says in the Quran in Surah Ma'idah chapter 5 verse 72, Allah says that لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. They are doing kufr, they are blaspheming those who say that Jesus son of Mary is Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ الْمَسِيحُ, but said Jesus Christ, peace be upon him. دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی اور ہندو میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، بلکہ غریبوں کی خاطر بڑے بڑے ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی ہدایت نہیں دی تو وہ خسارے میں رہیں گے۔ بالی ووڈ میں ہم نے صرف کپل شرما کی بات کی ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی مسلمان اداکار اور اداکارائیں موجود ہیں جن کو آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں، صرف دنیا میں پیسے بٹورنے آئے ہیں۔ یہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، ورنہ کوئی بھی مسلمان اگر کم علم بھی رکھتا ہو لیکن ساری بنیادی عبادات اور فرائض کا پتہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے متعلق انہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو نیک راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔